حيدر حيدر عم الآخر حيدر 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 صوب الكوثر حيدر 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 أي مظلوم فاتح حيدر حيدر فاتح خيبر حيدر 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 عم الآخر حيدر 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 صوب الكوثر حيدر 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 أي مظلوم فاتح حيدر حيدر فاتح خيبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم خادمان امام زمانہ آپ سب کا پھر سے استقبال کرتے ہیں اس شو میں وے ٹو نہج البلاغہ. ہم نے نہج البلاغہ کے بارے میں ڈسکشن شروع کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں. تو مولانا ہم نے اپنی بات کہاں پر چھوڑی تھی؟ سلسلے میں بات کر رہے تھے اور ہماری سیلف جو ہے ہماری ذاتی زندگی ہم اپنے آپ کو کتنا سجائیں گے سنواریں گے اس سلسلے میں بات چل رہی تھی. ماشاءاللہ آپ لوگوں کا کام اچھا ہے, دین کی خدمت میں زمان کی خدمت کر رہے ہیں, سلامت رہیں. میرا پہلا سوال اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ زبان کا جو زخم ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے, کس طرح سے زبان کے جو زخم ہے ایک انسان کو لگتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اتقوا ظنون المؤمن فإن اللہ جعل الحق علی السنتکم. مولا فرماتے ہیں مومن کے گمان سے پرہیز کرو. سب سے پہلا زخم زبان کا کیا ہوتا ہے؟ مومن کے لیے ہم غلط گمان کر دیتے ہیں, غلط سوچ رکھتے ہیں, اپنی طرف سے ہم کہانیاں بنا لیتے ہیں, پورا بیک گراؤنڈ بنا لیتے ہیں, یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا ایسا ہوا ہوگا. تو مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے گمان سے پرہیز کرو, برا گمان نہیں کرو, بری سوچ نہیں رکھو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومن کی زبان پر حق کو مقرر کر دیا. مومن جو ہے وہ حق ہی بولتا ہے. اب وہ کس کی زبان سے تکلیف ہو زخم ہو, مومن کی زبان پر پورا حق ہوتا ہے. جو بھی بولے گا وہ حق بولے گا. وہ بولے گا دوست کو سدھارنے کے لیے بولے گا تو وہ بھی حق ہے, اور کسی جو ہے وہ غلط کام کو روکنے اور ٹوکنے کے لیے جو بولے گا وہ بھی حق ہے. زبان کا زخم لگانے کے لیے امیر المؤمنین کی حدیثیں جو ہے وہ زبان کا لگایا ہوا زخم نیزوں کے زخم سے زیادہ ہے. باقی سارے زخم مندمل ہو سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں, مٹ سکتے ہیں, لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں مٹتا ہے. انسان ہر بلائیں ہر مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے اپنی زبان کے ذریعے. ہماری یہ مصیبت کیوں آ گئی, ہماری یہ تکلیف کیوں آ گئی؟ زبان کی وجہ سے. اگر صحیح بولو گے تو صحیح آئے گا, غلط بولو گے تو بلائیں اور مصیبتیں انسان اپنی زبان سے بلاتا ہے. ایسے بہت سے قتل دنیا میں ایسے ہوئے ہیں, خون زبان کی وجہ سے بہا ہے. آپ لوگ اسپیچ دے رہے ہیں, لوگوں کو مجمع کو ہنگامہ کرا رہے ہیں, لوگوں کو اسکا رہے ہیں, اس کے بعد جنگ ہو رہی ہے, جدال ہو رہی ہے, نفرتیں بڑھ رہی ہیں, کدورتیں بڑھ رہی ہیں, گروپ الگ الگ ہو رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. لوگ جو ہے اسپیچ دے کے مجمع کو بھڑکا دیتے ہیں اور اپنے فیور میں کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد قتل و غارت ہو. کتنی جنگیں, کتنے گھر ویران ہوئے, کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں. کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. آج ہم روزمرہ دیکھ رہے ہیں, چاہے الیکشن کے ضمن میں ہو, چاہے وہ پارٹی اور نفرت کی بنیاد پر ہو, چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہو, چاہے اپنے گروپ میں. آج ہمارے ممبر پہ دیکھ لیے, کہیں بھی دیکھ لیے, انسان مجمع کو جو ہے اپنی طرف جو ہے مائل کر لیتا ہے, چاہے وہ صحیح بول رہا ہے, غلط بول رہا ہے, کچھ بھی بول رہا ہے, زبان سے اپنی جگہ اس نے استعمال کیا. یعنی ایسی باتیں تقریریں سے ہوتی ہیں جو لوگ قتل کی طرف آمادہ ہوتے ہیں. کتنے متوکل کے زمانے میں, حجاج کے زمانے میں جو بھی خراب کام ہوا ہے وہ زبان کی وجہ سے ہوا. تو اسی لیے امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ زبان کا وہ زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوتا. نیزے سے زیادہ زخم جو ہے وہ زبان کا ہوتا ہے, اور یقیناً زبان سے زیادہ کوئی چیز لمبی قید میں رکھنا مستحق نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے, ہر چیز کو ہم تھوڑی دیر
کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، قید میں رکھ سکتے ہیں، لیکن امیر المومنین کہتے ہیں لمبی قید میں رکھنا ہے تو زبان کو رکھو۔ اگر زبان کو تم رکھو گے، یعنی زبان کو کم سے کم استعمال کرو گے، تو ہر طریقے کی تکلیف سے بھی بچو رہو گے، دوسروں کو بھی اذیت نہیں دو گے، اپنے آپ میں بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے خاموشی بہتر ہے۔ انسان کی اکثر غلطیاں، گناہ زبان سے ہوتے ہیں، اس لیے خدا زبان کے بہت سخت عذاب دے گا، اور زبان سے بہت سے لوگ لٹکائے جائیں گے، زبان ہی کی وجہ سے ان کو سزائیں ملیں گی۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا وہ گدی سے زبان کھینچ دی جائے گی، اس لیے کہ ساری بلا، ساری مصیبتیں کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ یہ وہ زخم ہے جو دکھتا نہیں ہے لیکن ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ بہت ہی بہترین جواب مولانا، اب اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ انسان کی سلامتی کس چیز میں، کس چیز سے ایک انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اچھی بات ہے۔ زبان اگر ہماری جو ہے وہ ہمارے انڈر میں رہے گی، ہمارے کنٹرول میں رہے گی، تو ہر مشکل سے ہمیں محفوظ رہے گا۔ نہج البلاغہ میں 39 جو ہے جملے میں امیر المومنین کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عقل پیچھے ہوتی ہے، زبان آگے ہوتی ہے۔ احمق، بے وقوف، پاگل انسان وہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل بھی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ انسان جو ہے بعد میں سوچتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے سوری، معاف کرنا، ہم جو ہے وہ سوچ نہیں پائے، سمجھ نہیں پائے۔ تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو کیئر نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو سلامتی میں نہیں رکھ پاتے۔ کس بنیاد پر؟ زبان کی وجہ سے۔ اب لیکن ہم اپنے آپ کو سیف سائڈ کیسے رکھیں زبان کی وجہ سے؟ تو اس میں بھی امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس لیے زبان کی حفاظت کرو، ہر کسی پر احسان اور بخشش کرو، ہر ایک کو اچھا فیور، اچھی چیز جو ہے وہ دیکھتے رہو۔ خاص طریقے سے زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی اگر انسان حفاظت کرے گا تو اپنے آپ کو سیف کرے گا، زبان کو جو ہے چھوڑ دے گا تو اپنے آپ کو جو ہے وہ مصیبتوں میں ڈال دے گا۔ یہی انسان کا افضل ترین عمل ہے کہ وہ زبان کے ساتھ احسان کرے۔ مولا کائنات نے یہ اعلان فرمایا، اگر کوئی تم سے دشمنی کر رہا ہے، اس دشمنی کو موڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس سے بڑی دشمنی نہیں کریے، بلکہ اس کے اوپر احسان کر دیجئے، اس سے نرم بات کر لیجئے، اس سے اچھی زبان استعمال کر لیجئے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ جب بڑا کوئی ظالم، کوئی ماں باپ ناراض ہیں، ان کے سامنے آپ آ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ غصے میں ہیں تو پہلے آپ کو ان کو سلام کر لیجئے، کیسے ہیں حضور، کیسے ہیں، اچھی زبان کے ساتھ پیش آؤ تو ان کے سارے غصے ختم ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو اگر سیف کرنا ہے مار سے، عذاب سے، مصیبتوں سے، تو ہمیں اپنے زبان سے احسان کرنا ہوگا، اچھائی بنائے گا، نرم لہجے میں بات کرنا پڑے گا، اور اس زبان کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ اگر بڑی فضیلت جو زبان کی حفاظت کرتا ہے، خدا اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے۔ سارے عیب ہمارے زبان سے ظاہر ہو جاتے ہیں، ہم بولیں تاکہ پہچانے جائیں، امیر المومنین کا جملہ ہے۔ تو جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ خود اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو سیف کر لیتا ہے۔ جب تک زبان کو قابو میں نہیں رکھو گے، گناہ سے کبھی بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ سارے گناہ 300 سے زیادہ گناہ، یا 200 یا 40 یا 70، یا الگ الگ روایتوں میں بیان کیا کہ انسان اپنی زبان سے یہ سارے غلطیاں اور کوتاہیاں کرتا ہے۔ تو احمق اور بے وقوف ہوتے ہیں جو پہلے بولتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی عقل مند ہوتا ہے، ان کی زبان آگے ہوتی نہیں ہے، عقل آگے ہوتی ہے۔ بے وقوف پاگل ہوتے ہیں، ان کی زبان آگے ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو سیف ہی نہیں کر پاتے۔ لہذا زبان کی حفاظت ضروری ہے، یعنی انسان کی سلامتی اس کی زبان کی حفاظت میں ہے۔ اسی کے ساتھ میں الحمدللہ ہم اس پہ ضرور غور فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ زبان اگر اتنی آپ کہتے ہیں کہ اتنی بری ہے تو اس سے اچھے کلمات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو اچھی طرح یوز کریں۔ السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين،